أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورہ کا اختتام ہے سورہ حدیث کا. سابق میں ایک آیت گزری تھی، 3 آیتوں سے پہلے اسی کا تکملے کے اوپر یہ سورہ کا اختتام ہے، جس میں تذکرہ تھا ان اہل کتاب کا، یعنی عیسائیوں کا، جنہوں نے اپنے رسول کی اتباع فرما برداری کو تو اختیار کیا تھا حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، لیکن بعد میں زمانے میں دین کی باغڈور کمزور پڑنے لگی عیسائیوں میں. تو عیسائیوں کا وہ طبقہ، یعنی وہ لوگ جو دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے، باقی تھے، جنہیں اس کے اوپر قائم رہنے کا احساس تھا اور لوگوں کو بھی قائم رکھنا چاہتے تھے، آخر کار برائی اتنی زیادہ ہونے لگی، حکومتی سطح پر یہ برائیاں پھیل گئیں، تو شخصی اعتبار سے اصلاح کی طاقت انسانوں میں باقی نہ رہی، کیونکہ قانون ان کا ساتھ نہیں دیا کرتا تھا. نتیجے میں انہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا. رہبانیت کے لفظی معنی سب سے زیادہ ڈرنے والے، خوف خداوندی رکھنے والے لوگ، معنی کے اعتبار سے. اصطلاح تعریف کے اعتبار سے دنیا اور دنیا داروں سے اپنے آپ کو دور کر لینا، دنیا کی کسی چیز میں رغبت کو پیدا نہ کرنا، بلکہ انسانوں سے دوری اختیار کر لینا تاکہ مسائل کا سامنا ہونے نہ پائے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر اور شغل کے اندر زندگی گزر جائے. یہ ایک چیز تھی جس کو اسلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اسلام نے، اللہ نے اس کو لاگو نہیں کیا، لیکن بنی اسرائیل عیسائیوں نے اپنے طور پر اختیار کر لیا تھا، لیکن ان کی نیت اچھی تھی. اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نیتوں کے جاننے والے. جب انہوں نے شروع کیا تھا، ابتدا کی تھی، تو خالص نیت کے اوپر تھی، صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کیا تھا انہوں نے. لیکن آگے چلتے چلتے خرابیاں اس کے اندر داخل ہونے لگ گئی، تو یہ چیز قابل عتاب بن گئی. یعنی بشکل دین، بشکل لباس دین، دین کے لباس میں دنیا داری، دین کے لباس میں حوث پرستی، دین کے لباس میں دین کے رسم و رواج والی چیزوں کے ذریعے سے دنیا کی مقصد براری، یہ چیزیں آگے بڑھنے لگ گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی. اس دین اسلام کے اندر اس چیز کو جو عیسائیوں نے ایک نئی پیدا کی تھی، اس سے پہلے کبھی دین میں کسی دین میں نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دین میں نہیں ہے. خیر، اس کے بعد آج کے آیت میں ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بڑے نیکی سے جڑے ہوئے تھے، یہ رحمانیت اختیار بھی کر لو، تو لہذا تمہارے ذہن میں تم مومن ہو. اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا. پورے قرآن میں ایک جگہ یہاں پر، ہر جگہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے، مسلمان مراد ہے.
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد کو خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن یہ سورہ حدید کی آخر آیت میں ایک جگہ عیسائیوں کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. جب ایمان کے دعوے کے اوپر تم آگے بڑھ رہے ہو اے عیسائیوں، رہبانیت جیسی چیز کو بھی اختیار کرنا چاہتے ہو تو پھر اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ کے سبھی احکام کی اتباع فرما برداری کرنے کی جب بات آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ، اور کسی چیز سے منع کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، اسے روکنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ. اسی لیے اتقوا اللہ کی بھی تکرار بار بار ملے گی. جہاں ایک نصیحت فرما دیتے ہیں پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اتقوا اللہ، یعنی یہ نصیحت اللہ کی طرف سے نافرمانی پر تمہیں اللہ کا غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کی اتباع کرنے میں خوف اللہ تعالیٰ کا پیدا کر اللہ کی نصیحت، اللہ کا فرمان سمجھ کر آگے بڑھو. جب منع کرتے ہیں تو کہ اللہ نے منع کیا ہے، اس کی ممنونیت میں اس قدر زیادہ ہیبت ناک چیز ہے، کر گزرنے پر اللہ کا غضب ہوگا، لہذا اللہ کا خوف کرتے ہوئے جس چیز سے اللہ نے منع کیا اسے رک جاؤ. یہ اتقوا اللہ کا ترجمہ ہے پورے قرآن. تو لہٰذا اے وہ نصرانیوں، جس کو ہم اردو میں کہیے عیسائیوں، یہ جو کنورٹ ہوتے عیسائی ان کا اعتبار نہیں. وہ جو خاندانی بنی اسرائیل قوم کے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل ہیں، یہودی اور عیسائی، جہاں جہاں اہل کتاب کی بات آتی ہے وہ مراد ہوتے ہیں. کیونکہ عیسائی مذہب بنی اسرائیل سے ہٹ کر دوسروں کے لیے آیا نہیں تھا. سادے سیدھے الفاظ میں انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی، دنیا کے کسی اور قوم کے لیے اس میں مطالبہ نہیں. تورات بھی بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی، اس کے سوا کسی اور قوم کے لیے مطالبہ نہیں. دین اسلام کلام پاک دنیا کے ہر قوم کے لیے، زمین کے ہر خطے سے تعلق رکھنے والے فرد کے لیے، مذہب، نسل، سارے قسم کے امتیازات کو ختم کرتے ہوئے صرف انسان برائے انسان کا رشتہ باقی رکھتے ہوئے اس کے لیے دین اسلام کو بھیجا گیا. ان کے لیے تاکید کرتا ہے قرآن، اے وہ عیسائیوں، اللہ سے ڈرو، اب ایمان لا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ثابت قدم ہو جاؤ تو کیا پاؤ گے؟ تم کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائیں گے. ایسے عیسائیوں سے جو عیسائیت پر سچے طریقے سے قائم ہیں، ان سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ سچائی بھی بیکار ہو جاتی ہے، چونکہ آخر زمان پیغمبر پر ایمان نہ لانے پر کمی باقی رہ جائے گی، قابل اعتبار نہیں ہوگا تمہارا ایمان. اگر لا لینے پر، چونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی تم دین پر باقی تھے، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد تو صحیح طور پر دین پر قائم ہو گئے، تو لہذا تمہارا حصہ دوہرا حصہ ہے ہر چیز کے اندر. نہ صرف دوہرا حصہ ہے بلکہ قیامت کے دن جس نور کی ضرورت پڑتی ہے چلنے کے لیے، پل صراط پر سے گزرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ نور بھی دے گا جس کی بدولت اس نور کے ذریعے سے قیامت میں آسانی کے ساتھ پل صراط کو پار کر سکو گے، اور تمہارا رب تمہارے لیے مغفرت فرما دے گا. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اور یہ بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اہلی کتاب کو یہ پتہ اچھی طرح سمجھ لے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اپنے آپ کو آتھورائز پرسن کے جیسا سمجھتے ہیں دین والے معاملے. اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو توڑتے ہیں کہ تمہارا ذہن باطل ہے. قرآن میں جگہ جگہ ان کے ذہن باطل کو باطل قرار دیا گیا ہے. اگر ان سے تمہارا سامنا ہو، اگر بحث ہو عیسائیوں، کہیں گے کہ جنت ان کا حق ہے، عیسائیت اپنانے پر صرف اسی کو جنت ملے گی، اس
کے سوا کوئی اور انسان نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے اوپر ذرا برابر بھی ٹھیکیداری ان کی نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے، فضل اللہ کا، اللہ فضل والے، اللہ کا فضل بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے قبضے میں۔ تمہارے قبضے میں کہاں سے آیا؟ کیا تم بانٹنے والے ہو؟ یا تم جس کو کہو گے ملے گا؟ یوتی من یشاء، جس کو چاہے گا عطا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے فضل والے ہیں۔ دوہرے اجر کی باتیں بہت ساری ہمارے دین میں بھی۔ نظام صدقات و خیرات اسلام کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ زکات کو ہٹا کر لوگ صدقہ خیرات تو زکات سے آگے نکلنا نہیں چاہتے، اس سے آگے اپنے آپ کو مسلمان بن کر بتانا چاہتا ہے۔ خاندان میں مدد کرنا ہے تو پوری فکر لا جاتا اپنی زکات پر، خاندان کی زکات کے اوپر لا کر میں اسی کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ سوچ غلط ہے، ایمان کی کمی ہے، کمزوری ہے، دنیا طلبی اور دنیا کی ہوس دل کے اندر جگہ بنا چکی ہے۔ سال میں ایک مرتبہ جو زکات کا معاملہ ہے وہ معاملہ الگ ہے۔ عشاء کے 4 رکعت بس پڑھنا ہے، پھر تراویح وتر سب ملا کے کر کوئی پورے نماز عشاء کے 17 اور تراویح کے 20 تو اس طرح 37 رکعت آپ کو پڑھنا۔ فرض تو 4 رکعت ہے، پھر پڑھو یا 37 رکعت، پھر وہ کیوں؟ بھوک مٹانے کے لیے ایک روٹی کافی ہے۔ روٹی کے علاوہ چلتے ہوئے ہوٹل میں کونا بریک کاؤنٹر کے پر ہے، کونا وہاں جانتے ہوئے ہونا، پھر وہاں پر ہی ہونا، پھر یہ سب کیوں ضروری سمجھ لیا آپ نے؟ تو اپنی دنیا کے لیے ہم یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری سمجھتے ہیں، سمجھتے رہیں گے۔ دین والی سمجھ کے اندر ہم کمی کرتے چلے جائیں گے، یہ کہاں سے نکلا؟ تو صدقات و خیرات کا نظام دین اسلام کے اندر جو قائم کیا ہے، کسی اور مذہب کے اندر اس کو صحیح طریقے سے نافذ کرنے پر خالی یہ ایک عملی نمونہ مسلمان کا، غیر اسلام صدقے کے لیے، دین اسلام سے متاثر ہونے کے لیے، اس سے خرید کرنے کے لیے، بلکہ اس میں داخل کرنے کے لیے سب سے بڑا ممید اور معاون ہے۔ سورہ انفال پڑھتے چلے جائیے، والمؤلفۃ قلوبہم کے لفظ کے ساتھ صدقات و خیرات کے تقسیم کرنے کے نظام میں ایک مت کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ دیکھو صدقات و خیرات تم کو انسانیت کی بنیاد کے اوپر جو کرتے چلنا ہے، اس کے اندر ایک حکمت سے بھی کرنا ہے کہ یہ ہمارے اسلام کا نظام سے غیر مسلمانوں کے اوپر ان کے دلوں کے اندر اثر پیدا ہوتا چلے جائے۔ ابتدائی اسلام میں تو زکوٰۃ کے حصے میں سے ایک حصہ نکالنے کا حکم تھا۔ فتح مکہ کے بعد وہ چیز زکوٰۃ کو ہٹا لیا گیا، ماں باپ کے سارے مت باقی رکھیے گئے۔ وہ ایک بڑی طویل اور تفصیل ہے صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، بلکہ نماز سے زیادہ تذکرہ قرآن میں انفاق فی سبیل اللہ کا ہے، جس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ جس طرح سے گویا کہ نماز کا بابا تذکرہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا صرف اور صرف ایک مرتبہ ہے۔ جو رمضان کو رمضان زکوٰۃ میں سے نکالیں گے وہ بھی صحیح طریقے سے ہم مستحق زکوٰۃ کی تلاش کے بغیر دیکھ دیں گے، سمجھ جائیں گے کہ قبول ہو گئے، یا اس نے کہیں دیا تو دیکھ دیں گے کہ قبول ہو گئی۔ عبادت ہے، کسی کے کہنے پر نہیں، کسی کے دباؤ پر نہیں، کسی کے مروت پر نہیں، آپ کو اپنے طور پر جائزہ لینا ہے۔ آج کے زمانے میں جو طبقہ ہے تقریباً 50% جو زکوٰۃ دینے کے لائق ہے، بہانے کا کر زکوٰۃ لینے کی طرف مائل ہے۔ 5,600 روپے 16 چاندی
قانون قانون ہے، یہ بھی کوئی بات نہیں ہم کو نہیں معلوم۔ 600 سے کم ہے 1 تولہ چاندی، مان لو 600، 36 تولے چاندی کو جمع کر لو، چلو 36 سے نہیں تو دوسرے حساب سے آتے ہیں تو 52 سے لگا لو، 36 تولے چاندی سے بھی آتے ہیں تو 4 تا 5,000 کے اندر آپ کے پاس پیسے 5-6 ہزار جمع نہیں، پھر آپ زکات میں کس بنیاد پر آپ دیتے ہیں؟ کس بنیاد پر؟ آپ کا دل بول دیا زکات کا تعلق آپ کے دل سے ہے، دل سے ہے یا دین سے ہے؟ نہیں، زکات میں کس کو امیر بنانا مقصد کہاں سے نکلا؟ حاجت روائی مقصد ہے، وہ ایک مستقل بڑا طویل مقصد ہے زکات کا۔ یہاں کفلین کے بارے میں ذکر کرنا ہے مختصر اشارہ کہ ان کے لیے ذکر کیا گیا ہے کہ تمام کو ایک اجر تو تم کو 2 اجر، جب صدقات و خیرات چاہے زکات کے مسئلے ہو کسی مسئلے ہو، تعداد کو ہٹا کر جب دینے کی بات آتی ہے تو نظام اس طرح قدرت نے کیا ہے ساری دنیا کے انسان کو پہنچے جیسا نظام کہ اس شخص کو اس کے خاندان کے پورے افراد کا جائزہ لے خرید کے، تو مطلب کہ خاندان کے افراد میں پوری دھکیل دوں گا باہر، وہ سنگوں گا بھی نہیں، یہ بات نہیں بتا۔ کھانے کی چیزیں سمجھ میں نہیں آئی تو آگے بڑھ کر سمجھنے کے لیے ہم تیار ہیں، لذتوں کے بارے میں ہم بار بار پڑھنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہیں، دین کے بارے میں آگے بڑھنے سمجھنے کے لیے تیار ہیں۔ دین اسلام کوئی زیادہ مشقت نہیں ڈالتا، جو عملی زندگی جو چل رہی ہے اس سے صحیح ڈھنگ پیدا کروانا چاہتا ہے۔ قرآن بار بار ذکر کرتے ہوئے ایمان کی صحیح جانچ کر لو، کی گئی چیز عبادت کا درجہ پائے، دکھلاوے کا درجہ نہ پائے، مروت کا درجہ نہ پائے، میں نے نکال کر پھینک دیا ذمہ داری ہو گئی، جو سمجھنے نہ پائے۔ میں نے مینا کے میدان میں دیکھا ہے، اتفاق سے ساتھ رہنے لگے، حیدرآباد کے نوابی تھے، ابھی چند مہینے ہوا انتقال ہوتا، مجموعے سے گھبراتے کنکریاں مارنے کے لیے بڑی مشکل سے آگے بڑھے، ہجوم سے گھبرائے، پورے کے پورے 7 کنکریاں ہاتھ میں لیے دور سے پھینک دے، بولے اور نکل گئے، کچھ سمجھاؤ سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اپنی جان کی پھوٹی ہے، اس سے مجموعے میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ عبادت کے لیے ایک ایک کنکری کو جس طریقے سے جان پھینکنا ہے وہ نہیں، مجموعے کے اوپر پھینک دیا، جبکہ مقام پر منزل پر بہت دور پھینکنا تھا، بس اب میرے سے اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تو جیب میں رکھ لینا تھا، مجموعے کو کیوں مارے آپ؟ کیا عبادت مجموعے کے کنکریاں مارنے کا نام عبادت تھا؟ جب سمجھانے لگے تو اب زیادہ کچھ مت بولیے، مجھے خاموش بیٹھ چکی، ارے اتنے بڑے حج کو لاکھوں روپے خرچہ کیا تم نے، اس کو پورا تو کرو، اب کبھی کوئی کس طریقے سے پورا کر سکتے کرو، سننے کے لیے تیار۔ تو اس طرح دین والی چیزوں میں اپنے طور پر دماغ میں بٹھا لیا آدمی، سننے اور ماننے کے لیے اگر نہ ہو تو کیسا ہو؟ تو لہٰذا صدقات و خیرات بانٹیں گے، زیادہ حق اپنے خاندان کے افراد میں ہے، کوئی بھی خاندان ایسا نہیں ہے جس کے اندر غریب نہ ہو، قریب میں یا دور میں۔ تو ایسے وقت پر جب دیتے سے وقت پر یہ خیال کر لیتا ہے انسان مجھے تو صدقہ کرنا ہے یا زکات کی رقم دینا ہے یا صدقہ و خیرات کرنا ہے یا نظر نیاز کے پیسے دینا ہے یا کسی بھی قسم کے، تو اس وقت دینے کے لیے میں کس کو دوں؟ تو اس وقت دیکھیں گے کہ اس میں میرے خاندان کے سب سے قریبی فرد بھائی آ سکتا ہے، بہن آ سکتا ہے، صرف ماں اور باپ نہیں آ سکتا، ماں باپ بیٹوں کو نہیں، بیٹے ماں باپ کو، بس آسان بات ہوگا، بیٹے ماں باپ کو نہیں، بیٹے ماں باپ کو نہیں، ماں باپ بیٹوں کو اولاد کو نہیں، اور ہر شخص
اپنے بھائیوں مشتاق ہے کو، بہنوں کو، قریب دور، پھر اڑوس کو، پڑوس کو، یہ پہلو لا کر جب دیتا ہے تو حدیث شریف میں آ کے اس کے لیے 2 اجر ہے. جیسا ان کے لیے 2 اجر کا ذکر ہے، ان کے لیے 2 اجر ہے. ایک اجر صلہ رحمی کا، صلہ رابطہ، خاندانی رابطے کو ملحوظ رکھنا. پھر دوسرے غربت کو تو وہ تو ملحوظ رکھنا ہے. غربت ضرورت مند حاجت مند کو پہلا پہلو، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر صلہ رحمی، رشتہ تعلقی، خاندانی تعلق رابطہ، جو انسان کے اختیار بس کی بات نہیں، اللہ کے اختیار و بس کی بات ہے. نحن خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے پیدا کیا. انا جعلناکم شعوبا و قبائل، یہ قبیلے وغیرہ کی تفصیل ہماری ہے، تمہارے اختیار کی بس کی بات نہیں. اس میں ایک ہماری حکمت ہے، اس حکمت کے مطابق جو انسان کے لیے واضح ہے. تو اس قسم کی ضرورت کو دیکھ دیکھ کر ایسے کسی بھی چیز کے اندر اہمیت کو اگر انسان وہاں پر جائزہ لیتا ہے تو وہاں پر کرنے میں زیادہ اس کے لیے حق رکھتا ہے تو دوہرے اجر کے اندر آ جاتا ہے. تو ایسے دوہرے اجر کی بہت باتیں ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے پہلی بنیاد اہل کتاب کے لیے کہ خالی انجیل کے اوپر ایمان کافی نہیں ہوتا. اب انجیل کے اوپر عمل ختم ہوا، قرآن کے اوپر عمل کرنا ہے. ان کا یہ دعویٰ ہے، یہاں پر بات ختم ہوتی ہے. ان کے ایک دعووں میں سے یہ ہے دین اسلام کے عمل ہوتا ہے. کچھ یہودی دین سے لے لیا، کچھ نصرانی دین سے لے لیا، ان دونوں کو جمع کر لیا، ایک تیسرا دن قائم کر اسلام کا اعلان کر دیا. کیونکہ قرآن جگہ جگہ تورات کا تذکرہ، یہود کا تذکرہ، عیسائیوں کا تذکرہ، فلاں فلاں کا تذکرہ کرتے چلتا ہے. انہوں نے کہہ دیا انہیں دینوں کے تمام دینوں میں سے ملا کے کر کے جمع کر کے کر دیا. حالانکہ یہ سارے دینوں کے اقرار کا نام دین اسلام، سارے گزرے ہوئے دینوں کے، سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کے اقرار کا، وہ شریعتوں کے ہونے کے اقرار کا، اور اس مذہب کے اندر جو باقی ان ساری چیزوں کو باقی رکھنے کا نام دین اسلام. آپ کو